الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے سامنے رمضان کے تعلق سے عنوان چل رہا تھا کہ رمضان میں وقت کیسے گزارا جائے۔ ہمارے بڑے، ہمارے اولیاء کرام وہ اپنے اوقات کو کیسے گزارتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا دوپہر کا عنوان ہے تقوی، اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی کو لانا چاہتے ہیں۔ تو سنیے، روزے کیوں فرض کیے گئے۔ جو میں نے اوپر آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں روزوں کا فلسفہ اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ روزوں کو کیوں فرض کیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا چاہتے، یا اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش تو نہیں ہوتے کہ میرے بندے بھوکے پیاسے رہیں۔ بندوں کو بھوکا رکھ کر اسے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، کیوں؟ ارشاد فرمایا گیا کہ تم روزے رکھو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بتلایا گیا کہ اس لیے فرض کیے گئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ یہ روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ روزے کی حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ فرمایا، کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو، یعنی کانٹے والے راستے سے گزرے ہو؟ کہا، کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہا، حضرت بڑا بچا کر سمٹ کر کہ کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ فرمایا، اسی کا نام تقوی ہے کہ اے انسان تو ایسے سنبھل کے زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے۔ اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یعنی صرف کھانے اور پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزے دار انسان تو سر سے لے کر پاؤں تک روزے دار ہوتا ہے۔ روزے کا کمال کیا ہے؟ روزے کا کمال نصیب ہی تب ہوتا ہے جب انسان سارے کا سارا روزے دار ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روزہ تو رکھا لیکن دوسروں کی غیبت کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا لیکن دوسروں کو دھوکہ دیا، روزہ تو رکھا لیکن دوسرے کے حق کو پامال کیا۔ جب روزہ رکھ کر ایسا کیا تو گویا روزے کا ثواب جاتا رہا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، بھائیوں، روزے کے کچھ آداب ہیں۔ ایک اہم، ہم جیسے عوام الناس کا روزہ ہے، وہ تو یہ کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ ایک ہے خواص کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے پرہیز کریں اسی طرح دوسرے تمام گناہوں سے پوری طرح پرہیز کریں۔ مثلا آنکھ کے گناہ سے پرہیز، کان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز، زبان کے گناہ سے پرہیز، گویا روزے کی حالت میں گناہوں سے بچیں۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جو آدمی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ
بھوک پیاس اسی کو لگتی ہے جو بد پرہیزی کرتا ہے۔ آج جن لوگوں کو روزہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے تو گویا ان کے روزے میں گناہ، غیبت، جھوٹ، بدنگاہی اس طرح کے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر روزہ ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ہم جیسوں کے لیے آئندہ مثال بن سکیں۔ دوستو بھائیوں، دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ ان کو اتنا مہنگا لگا، اتنا مشکل لگا کہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ کلی کریں۔ دونوں نے، یعنی ایک روایت میں ہے کہ ان کو خے کریں، دونوں کو کہا گیا کہ تم خے کرو، چنانچہ ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، یہ کیا ہوا؟ آج کے سحری میں تو ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں، تو یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دراصل روزہ رکھ کر دوسروں کی غیبت کرتی رہیں، اور غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردار کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آج سحری کرتے کرتے ہم غیبت کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے غیبت ہوتی ہے، ذکر کرتے کرتے غیبت ہوتی ہے، افطاری کرتے کرتے غیبتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا روزہ تو بس صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہو گیا، بلکہ پورا مکمل روزہ جب تک ہم نہیں رکھیں گے تو ہمارے اندر تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی بندہ جھگڑا یا زیادتی بھی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ یوں پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایمان کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ روزہ کیا ہے؟ ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ یہ روزہ اللہ کے سامنے سرخ روئی کا ذریعہ بن جائے گا۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ جیسے ماں بعض اوقات اپنے بچے کو کوئی چیز کھانے پینے نہیں دیتی، اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کا جی چاہا کہ میں برف کو کھاؤں، ماں نہیں دیتی۔ اس کو بچے کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی، ماں بچے کو محروم نہیں رکھنا چاہتی، ماں بچے کو رلانا پسند نہیں کرتی، اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزے رکھو، اس میں تمہارے لیے خود فائدہ ہے، اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے۔ ہاں بھائیو، دوستو، بزرگوں، روزوں میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ۔ ہم تو اللہ کے حکم کے لیے ہم روزہ رکھیں، ہم روزہ تقوی کو اپنے اندر لانے کے لیے رکھیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا، تو کوئی آدمی بھینس لیتا ہے تو گوبر کے لیے نہیں لیتا، گوبر اس کو فری میں مل جاتا ہے، یہ ایک کہاوت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے دنیا کے جو فائدے ہیں شریعت پر چلنے پر، تو وہ تو بس اللہ ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے واٹس ایپ وغیرہ پہ سنا ہوگا، اس مرتبہ تو بہت کم وائرل ہوا ہے کہ روزوں کی وجہ سے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے کیا تحقیق کی؟ ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے سے بہت سی بیماریاں انسان کے جسم سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ روزوں کا جسمانی طور پر بھی فائدہ ہے اور روحانی طور پر بھی۔ کئی بندے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کا غسل خانہ غریب آدمی کے گھر سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے، پورا سال وہ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے انہیں یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ جو غریب آدمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھوکا ہے اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انسان جب سارا دن کھائے کچھ نہ پیے تب خیال آتا ہے کہ جو بھوکا رہتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقوی کو لانا ہے، ہمدردی کو لانا ہے، غریبوں کا جو ہے دکھ درد ہم کو پہچاننا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے
روزوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اور ہم سب کو پورے امت مسلمہ کو جتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں روزوں کو روزوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک ضروری بات ہے کہ یہ جو رمضان ہے بہت قیمتی اوقات ہیں، اس میں خاص کر مرد حضرات بہت کم مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی گھروں میں ہی ہیں، لیکن عورتیں بہت زیادہ اس میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اس پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات بار بار ملتی ہے کہ ان گھڑیوں میں جو بھی کہا جاتا ہے بعض مرتبہ وہ قبول ہو جاتی ہیں، اکثر مرتبہ وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، جو ہمارے بچے ابھی گھر میں اسکول نہیں جا رہے ہیں، اب گھروں میں شرارتیں ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو کبھی وہ قبولیت کی گھڑی ہو جائے اور قبول ہو جائے تو پھر ہم کو ہی رونا پڑے گا۔ کتنی مرتبہ کیسی کیسی باتیں عورتیں کہتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تیرے منہ پر مٹھی پڑو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تیرا ڈولا اٹھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ماں اسی طرح اپنے ایک مرتبہ بچے کو کچھ بات کہہ دی بیزاری میں کہ تو اس طرح ہو جا، تو مر جا، تو بس اللہ کو بھی بہت غصہ آیا، میں نے جو ہے تجھے ایک نعمت دی اولاد کی اور تو اس اولاد کو مرنے کی بات کہتی ہے، بد دعا دیتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ بچہ بچپن میں اب بہت ضدی تھا، اب وہ آگے بڑھتے گیا اور اسکول کی پڑھائی کرتے گیا، اور اسکول میں اچھی پڑھائی کیا، اس کا اچھا نام ہوا اور آگے کے اوپر کی پڑھائیاں پڑھ لیا، اچھی نوکری بھی آ گئی، اب وہ شادی لائق بن گیا۔ تو اس وقت محلے کے پورے لوگ دیکھ کر کہتے اپنے بچوں سے کہ بچہ ہو تو اس طرح ہو۔ وہ اتنا اچھا اور پیارا اور اتنا سمجھدار ہو گیا تھا، لیکن اچانک اللہ نے اس کو بلا لیا، موت آ گئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے وہ موت کس کے لیے آئی؟ وہ ماں جو بچپن میں اس کو بد دعا دی تھی کہ تو مر جا، تو اللہ نے یہ کیا کہ تو ابھی بچپن میں تیرے بچے کو لے لوں گا تو تیرے دل کو زیادہ درد نہیں ہوگا، تو میری یہ نعمت کو تو اس طرح سے کہتی ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جب بچہ بڑا ہوا، پڑھا لکھا، اچھے اخلاق آ گئے، اچھی جو ہے نام اس نے کما لیا، اب عین وقت پر اللہ نے لے لیا تو اب پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا ماں کا وہ تو پاگل ہو جائے گی، دیوانی ہو جائے گی۔ ہاں، وہ اسی کی بد دعا تھی جس کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے۔ تو محترم بھائیوں اور خصوصاً عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ کسی طرح کے بچوں کے ساتھ بد دعا والی باتیں ہرگز نہ کہیں، بلکہ غصہ بھی آئے تو غصہ میں دعا والی بات کہہ دیں۔ ہم بار بار وہ واقعہ سنتے ہیں، حضرت جو ہے سدیس صاحب جو کعبۃ اللہ کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں بہت ستاتا تھا تو غصے میں ایک مرتبہ کہی تو جا کعبۃ اللہ کا امام ہو جا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میری ماں کی بد دعا نے مجھے امام بنا دیا۔ ہاں، ماں ہو تو ایسے ہو کہ جب غصہ بھی آئے تو وہ اس طرح سے بد دعائیں دے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ جیسے کوئی بچے ستائے گئے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے یہ دے۔ اس طرح جب ہم غصے میں بھی اس طرح کے الفاظ کو استعمال کریں گے، اس سے ہمارے بچوں کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور بہت ہم کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا میں امن و امان عطا فرمائے، اور اللہ اس وائرس جو کرونا وائرس ہے، اللہ اس کو اس ماہ مبارک کی برکت سے جڑ سے ختم فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔